یا اللہ پاک جو کوئی شب برات میں بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم 1500 روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں والے یہ کم و بیش اس 1500 روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے، تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو ایمان پر اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے، اور اس کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ اونچا رہے نیچے نہ ہو، اس کی تجوری ہمیشہ بھری رہے، اور فاقہ مستی نہ آئے، کسی کا محتاج نہ ہو، صرف تیرے در کا محتاج رہے، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ پاک جو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا، نہ میری کو مدنی بیٹی ایسی غریب ہے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی، تو اس کے دل میں ایک کیفیت افسوس کی پیدا ہو، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک رہتی دنیا کے لیے یہ میری دعا جو ہے وہ ہر شب برات کے لیے، اور اس طرح دعوت اسلامی کو 1500 یا جو بھی میں نے اعلان کیا اس پر عمل کرے، ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے، ہم نے کبھی کسی کا نمبر نہیں بتایا، ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے، وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے، جو اس فرقے کی نارمز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے، یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ، اور اہل حدیث جو ہے وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی نماز کی۔ ہاں بالکل، ہاں اب میں اس سے آپ کو میرا فرق پتہ چلے گا۔ ہاں ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود، لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے، قرآن و سنت کے ترجمے کیے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کیا۔ یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے، تمہیں یہ بتا رہے ہیں۔ احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے۔ باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی، وہ اس کے بالکل خلاف ہے، بغیر رفع الجدین کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اور چندے کھا رہے ہیں تم سے، ان کتابوں کے یہ غدار ہیں۔ تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ان میں بات مکمل کر رہا ہوں، ہاں بات مکمل، دیکھیں نا آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑا تو مجھے پورا جواب تو دینے تھے نا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کا ثبوت یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ جاؤ، میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ، ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے، ہم نے کبھی کسی کا نمبر نہیں بتایا، ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، کوئی مدرسہ نہیں بنایا۔ یہ بتاتے ہیں کرونا کے دنوں میں الیاس قادری صاحب کے جی آلموسٹ 40,000 ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں؟ لوگوں نے زکات بھی کم کر دی ہے، تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے؟ یہ تو آپ سے آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں نا پیچھے، وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں۔ میں تو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں۔ اب قرآن کھول کے دیکھیں، قرآن میں آیا کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آج بھی نبیوں کے پیٹرن پہ نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پہ دعوت دے گا۔ تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کے ساتھ جڑو، کتابوں کے ساتھ جڑو، فرقوں کے ساتھ نہ جڑو۔ لیکن یہ فرقے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، چندے ان کو دو، لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ شناخت تو بتا دیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گائیڈ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے جی ان کی شناخت اس طرح کی ہو جو ان کی وہ شناخت قرآن میں یہ ہوا سماکم المسلمین، وہ مسلم ہے، وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے سے مسلمان ہونا ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ آن اے لائٹر نوٹ، ریٹائرمنٹ پلان جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے سب نے جانا ہے، آپ کی دنیا سے رخصت کے بعد آپ نے کوئی یہ وصیت کی ہے کہ میرا مقبرہ نہ بنایا جائے؟ آپ کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ مقبرے انہی کے بندے ہیں جو مقبروں کے قائل ہوتے ہیں، ہمارا مقبرہ کس نے بنانا ہے؟ آپ کی محبت میں گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں؟ نہیں، تو وہ کون سی میں نے لے لی ہیں؟ آفر تو کرتے ہیں، نہیں آفر کی جانے کے بعد گاڑی کسی کو آفر کرنا ہے تو حلال کام ہے نا، مقبرہ بنانا تو حرام ہے، وہ تو حدیث میں آپ منع نہیں کر سکتے اس وقت میں، وہ اللہ کا کام ہے، انشاءاللہ نہیں بننے دے گا، بے فکر ہے۔ اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، پہلی دفعہ انہوں نے مسجد میں میرا درس ارینج کیا، 2008 کی بات ہے، تو بڑے اسٹانچ قسم کے وہ اہل حدیث تھے، بعد میں وہ نارملائز ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے نا تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ان کی جب قبر بن رہی تھی نا، تھوڑی سی مٹی ان کی قبر پہ زیادہ چلے گی، تو ساتھ کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اتاریں گے، یہ تو اونچی قبروں کے خلاف تھے، ان کی قبر ہم نہیں اونچی بننے دیں گے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، مزار ان کے بنتے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ قبروں کو چاٹتے ہیں، وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو۔ کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری نے خود لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے مجاور بنا تو میرا مسئلہ حل ہوا۔ وہ بیسیکلی امیج دے رہے تھے کہ میں بھی اپنے بابے کے پاس گیا تھا، میرے مرنے کے بعد تم نے بھی میرے پاس آنا ہے۔ انجینئر صاحب نے کبھی کہا ہے کہ میری قبر پہ آنا؟ انجینئر صاحب تو الٹا ان ساری چیزوں کے خلاف ہے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ یہ کام ڈال رہا ہوتا ہے نا، وہ خود یہ اپنی زندگی میں تعلیمات دے کے گئے ہوتے ہیں۔ یہ میرے بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔
अब रह गया कि वो मज़ारात जो तालीमात के खिलाफ हैं, वो हुक्मरानों के ज़ेर असर बने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। मसलन इमाम मुस्लिम का मज़ार बन गया, हालांकि मुस्लिम में हदीस है कब्रों पे मारते मत बनाओ। अब ये जो है ना, इमाम मुस्लिम के शागिर्दों ने नहीं बनाए, ये हुक्मरानों ने जबरदस्ती की। हुक्मरान जब इस किस्म की जबरदस्ती करते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रह गए हमारे स्टूडेंट्स तो वही हरकत नहीं करेंगे। आप बेफिक्र हैं, आप वसीयत कर देंगे? जी वसीयत ही है, वसीयत है, आप बेफिक्र हैं, कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा।